الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله: نفعنا الله بعلومكم وعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب المصلي يناجي ربه. قال رحمه الله تعالى: باب المصلي يناجي ربه. أمس ذكرت لكم بأن المناجاة هو كلام السر بين طرفين، وأن وقت الصلاة كذلك من أوقات المناجاة بربه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فيقول جل شانه: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، إلى أن قال: إياك نعبد وإياك نستعين. ففي جوابه يقول جل شانه: هذا لي ولعبدي ما سأل. هذا لي. بعدين العبد يسأل: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا يا الله، ثبتنا يا الله على الصراط المستقيم. إذا قال قائل: اهدنا الصراط المستقيم، كيف يطلبها؟ كيف تحصيل الحاصل؟ تحصيل. فالمقصود منه هو إثبات، استقامة، ثبتنا، استقمنا، إلى أن يجي عندنا ملك مع إسرائيل، ملائكة مع إسرائيل السلام، فيقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. اللهم اجعلنا منهم. آمين. فهذا هو أوقات الصلاة، كذلك من أوقات المناجاة. فيكون إذا كان هذا النجوى مع الملك من الملوك فيعينون له أوقات، يكون له وقت معين، ولهذا السبب يكون هذا في غير الوقت لا يكون يصل، يعني هو يتكلم، إذا تكلم يتكلم،
لیکن شرف المناجات يكون في وقتها، في وقتها، نعم، الذي يجي له ثمرة. كذلك أداء الصلوات الخمسة، أداء الصلوات في وقتها، هذا يكون سبب مناجات عند الله سبحانه وتعالى، فهو يثاب عليها، فهو نجوہ کا معنی ہے باتیں کرنا، کلام کرنا، اپنی عرض داشت پیش کرنا، اپنی گزارش پیش کرنا، اپنا معروض پیش کرنا. تو اسی لیے جب آدمی نماز پڑھتا ہے، حدیث میں آیا کہ جب وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، یہ جواب آتا ہے. وہ پہنچتا ہے اہدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لی ولعبدی ما سأل، اب یہ تو میرے ہی لیے تھا، سب تھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال ھذا لی، یہ میرے لیے خاص تھا. اب ولعبدی ما سأل، میرا بندہ جو مانگے مانگے. تو درخواست قبولیت جو ہے نا، کیا نام ہے، وہ جو ہے نا نماز کے اوقات میں. اور اسی لیے آپ حضرات جو ہے کیا نام ہے سنتے رہتے ہیں حضرت سیدی حضرت محترم صاحب الزلال دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ صحت عافیت ساتھ ہمارے اوپر قائم دائم رکھے اور ان کے فیوزات سے میں نوازے دی. تو وہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں پڑھ لو رب اغفر لی، کیونکہ یہ بھی مناجات کے وقت کا ہے. اور یہ سب چیزیں جو ہیں نفلوں میں اور سنتوں میں ہیں، فرض میں نہیں. فرض میں تو امام کے پاس ہے. اسی طرح الیس اللہ بِعَقَافٍ عَبْدًا، بلا. نفل میں، سنت میں. الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، قال بلا احکم الحاکمین. افرأیتم ان صلوا علی سیدنا رسول اللہ اذا كان ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، اللہ ربنا وهو احکم الحاکم. ولہذا سبب هذه الاشیاء، یہ چیزیں جو ہے یہ سنن اور نفلوں میں ہے. سنن اور سورۃ ملک کا آخر کیا ہے؟ افرأیتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فمن، تو وہ نفل میں جو ہے نا وہ کہے اللہ یأتینا وهو علی کل شیء قدیر. اسی طرح دعائیں سجدے میں وغیرہ ذالک مناجات ہوتی ہے. نعم. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يدفلن عن يمينه. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترجمہ محاورتاً کا عرض کر رہا ہوں، ان احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک، اذا صلی، نماز پڑھتا ہے، یناجی ربہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے اس کو. محاورتاً معنی عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. یناجی ربہ، نعم، فلا يدفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. اگر کھانسی آ گئی اور کھانسی میں کچھ نکل آیا منہ سے، تفل یا بساق، لعاب یا تھوک جسے آپ کہتے ہیں، بلغم کہتے ہیں، وہ تو سینے سے آتا ہے. تو پھر یہاں آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سامنے جو ہے نا اس کو نہ پھینکیں. ایک تقاضا ہے طبیعت کا، اپنے سامنے، اور نہ دائیں طرف پھینے. اور وہ جو ہے نا کالا او ان یسارہ، ان، اس کے بارے میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں. یسارہ کیوں فرمایا؟ امتحان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ملائکہ جو کرامن کاتبین ہیں، اس وقت وہ تو یمین والے لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان یسار ہی کیوں؟ وہ اس وقت وہاں کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان القرین ہوتا ہے، وہ شیطان نعم. کیونکہ یہ تو جو ہے نا نیکیوں میں مشغول ہو گیا، اور فرشتہ جو غلطیاں لکھنے والا تھا وہ تو ہٹ گیا، بس بھول گئے. بس اس لیے میرے خیال میں خواہ لمبا کرتا ہوں، کلم الناس علی قدر عقولہم، جو ہے نا آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں.
ایسا ہے یہ یار، یاد کیا کرو اللہ کے ولیو. قال ولكن عن يساري، اور تقدمی میں نے تفصیلاً عرض کر چکا ہوں کتاب الوضو میں، وغیر ذلك. قال اور بعد ہو. وقال حمید عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبزق في القبلة. بزاق جو ہے تھوک اور لعاب، تھوک کہتے ہیں نا اردو میں. کالا یہ قبلہ کی طرف سامنے بھی نہ پھینکے، وہ بین یدہ آ گیا. ولا عن یمین ہی، دائیں طرف بھی نہ پھینکے. ولیکن عن یسار ہی، تو بائیں طرف وہ جو ہے نا پھینکے. اور تحت قدمی، ہو تحت. اور اس دور میں جو ہے نا آپ کے پاس ٹیشو پیپر ہوتا ہے، ٹیشو پیپر بائیں ہاتھ سے بغیر آواز نکالے. یہ کتابوں میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا، بعض حضرات نے لکھا ہے آداب میں سے. بائیں ہاتھ سے یہ نہیں کہ بالکل پوری کھانسی کا زور لگا کر، بائیں ہاتھ سے جو ہے نا اس کو بغیر آواز کے، تاکہ ساتھ والے کو کراہت بھی محسوس نہ ہو. ساتھ والے ساتھی کو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو، تو بائیں ہاتھ سے اس ٹیشو کو یوں کر کے یا تو قدم کے نیچے ڈال دو، یا پھر جو ہے نا اپنے بائیں جیب میں جو ہے نا اس میں جو ہے وہ رکھ لو، جو ہے نا جس میں مستعمل جو ہے نا اگر آپ ڈالتے ہو. نعم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود آپ ولا سے فرمایا اعتدلوا فی السجود. اعتدلوا، اعتدال یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت نہ تو بالکل پھیل جائے کہ وہ منہ کے بل لیٹ جائے اور پھر ٹانگیں پھیلا دے، اور نہ اتنا سکڑ جائے کہ ایک ہی عضو بن جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ سنت طریقے سے وہ جو ہے سجدہ کرے. وہ جو ہے نا اپنے دونوں پہلو کو، سجدے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ کوہنیوں کو اٹھا دو، سائد کو، اور آگے آ رہا ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا یوں بچھا نہ دیا کرو، یوں بچھا نہ دیا کرو، کوہنوں تک اپنے ہاتھ کو بچھا نہ دیا کرو. یہ اس کی مثال آگے آ رہی ہے حدیث میں. تو جو ہے نا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابط مبارک کا سفیدی ظاہر اتنی بلند فرماتے تھے، اتنی کہ یبدأ بیاض ابطیہ، یبدأ بیاض، یہ سنت طریقہ ہے یہ جی، تاکہ سب اعضاء جو ہے وہ سجدے میں مشغول ہو جائیں. نعم. نعم یا حبیبی. ولا يبسط احدكم ذراعيه ولا يبسط، اور نہ زیادہ فرا کرے، ذراعیہ کل یہ آگئی مثال. کتا کیسے جو ہے نا بیٹھتا ہے، یہ اس کی کوہنیاں اور سب کچھ کیا ہے. اور بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اب کہیں تو پھر ناراض ہو جائیں گے، اچھا آپ ہمیں سجدہ سکھاتے ہیں. میں ایک آدمی کو بات کی، میں نے کہا پیارے آپ یوں کہتے، اچھا بس سن لیا، آپ سے زیادہ ہم جانتے ہیں. میں نے کہا اچھا جی، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، میں تو اپنا سبق یاد کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کہہ دوں. میاں اٹھا لو. دیکھو کتنی لا یبسط ذراعیہ، یہ بسط ہے، کلب کتے کی طرح. اس کو جو ہے نا اٹھاؤ، اس کو کوہنیوں کو اٹھاؤ، اور اپنے اتنا زیادہ اٹھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کیا ہے، ابط کا کیا معنی ہے، بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی، بغل مبارک کی. ہاں اگر جو ہے نا زحمہ ہے، مل کر کھڑے ہوئے ہیں، تو علی قدر المحل اسے اٹھاؤ، لیکن یوں سلاؤ نہیں، زمین پہ لٹاؤ نہیں، زمین کو. نہ واذا بزق فلا يبزق اور بين اگر اس يديه. کو جو ہے نا تھوک آئے تو فلا یبزق بین یدیہ، وہ جو ہے نا اپنے سامنے جو ہے نہ ڈالے اس کو، ولا عن یمینہ، اور نہ دائیں طرف. نعم. فانه يناجي کیوں؟ ربه. سبب کیا ہے؟ سبب ہے آداب کا. سبب کیا ہے؟ آداب کا. فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي. ظاہراً الظاہر ان المناجات يكون لكل مسلم. من هو الذي يصلي منفردا، الذي يصلي منفردا. هذا هو في صلاة المنفرد لا في صلاة الجماعة. یہ مناجات جو ہے نا، یہ اس سے یہی معلوم ہوا کہ بھئی یہ جو ہے منفرد کے لیے ہے. منفرد ہماری قرات، باقی جو ہے نا قرات جو ہے نا خلف الامام اگر یہ کرے گا کچھ، وہ بھی پڑھ رہا ہے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کو مناجات عربی میں نہیں کہتے، اسے منازعات کہتے ہیں.
اس کو کیا؟ منازعات کا مناجات نہیں، منازعات، جھگڑا. وہ آپ بھی بول رہے ہیں، میں بھی بول رہا ہوں. ہاں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں. اسے مناجات نہیں کہتے ہیں، اسے منازعات کہتے ہیں. اور بعض جو ہے نا کیا نام ہے، اسکتوا فی الصلاۃ والی حدیث میں اس کے بارے میں ہے، آئے گا آگے انشاءاللہ. مالی انازعکم فی القرآن آئے گا آگے انشاءاللہ، آئے گا نا. کہ بھئی کیا آپ بھی پیچھے آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں. اور اگر مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہاں گیا اس پر عمل؟ اس پر عمل کرنا کہاں گیا؟ نعم. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سکتے میں پڑھتا ہوں، میں تو حافظ ہے ہمارا جو ہے نا، حافظ صاحب تراوی والا یا دوسرا، وہ تراوی والا تو ایک سانس میں وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ اب اس نے آمین جو ہے نا، آپ نے آمین کہنا ہے، متا کہنا ہے. اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا من وافق ما تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. اب آپ نے آمین امام کی قرات کا تو آپ نے کہ فاتحہ کا تو آپ کے یہاں اعتبار نہیں ہے. اب آپ نے آمین پہلے کر لی، فاتحہ بعد میں پڑھی، یہ کہاں ہے؟ کچھ سمجھ آیا کہ نہیں؟ آپ نے امام صاحب نے جو ہے نا ایک ہی سانس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ نے کہہ دیا آمین. اب پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سکتے میں. تو میرے پیارے پھر آپ اس میں بھی آمین کہیں گے، تو اس کا مطلب ہے دو آمینیں ہوگی، ایک آمین پہلے ہوگی، ایک آمین بعد میں ہوگی. تو یہ کہاں پہ ہے؟ کچھ سمجھے کہ نہیں؟ نعم حیا. وقال سعيد عن قتادة لا يفتي القدامة وبين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن کہاں يمينه. بھائی کہاں میاں؟ میرے پاس تو نہیں ہے جی. نعم. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن یار عن پڑھ يساره. لیا، میں نے پڑھ لیا میاں. یہ تدل پڑھائے یا نہیں پڑھائیے؟ قال فإن اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. آگے بھی ہے، اور آگے میرے ہاں باب الإراء جو ہے نا ابراد بالظہر ہے فی شدت الحر. نعم نعم نعم. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. جی، وبه قال حدثنا أيوب یہ بن ابراد کو جو ہے اس کے ذکر کو مقدم اس لیے فرمایا کہ ابراد والی حدیث میں فیح جہنم کا ذکر ہے. اعاذنا اللہ من جہنم. اس لیے اس کو جو ہے نا پہلے، پھر اس کے بعد بھی احادیث میں جو ہے نا ابراد بالظہر فی السفر، اور پھر وقت الظہر عند الزوال آیا پھر. لیکن اس کو اس لیے تقدیم کی کہ فیح جہنم کے ذکر کی وجہ سے، فیح کی وجہ سے جو ہے اس کا ذکر کیا. نعم. وبه قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهما عن حدثوا عن عبد رسول اللہ بن الله. عمر رضی اللہ عنہما انہما حدثاہ، ان کو انہوں نے بیان کیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو قال فرمایا اذا اشتد الحر، جب گرمی زیادہ ہو جائے، شدید ہو جائے، شدید، فابردوا بالصلاۃ، تو نماز کو ٹھنڈی میں پڑھا کرو، نماز کو. فإن شدت الحر، بے شک گرمی کی شدت، من فیح جہنم، من فیح جہنم. فاح الحر، آتا ہے وہاں ہمارے فاح الحر اذا سطع، جب گرمی بلند ہو جائے، جب گرمی بلند ہو جائے. اور اس کا معنی جو ہے نا کہ فیح کا معنی جوش والی چیز بھی ہے اور تیز بھی ہے، جوش والی چیز بھی ہے اور تیز بھی ہے. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی 2 سانس نکالنے کی. اجازت مانگی 2 سانس نکالنے. ایک سانس جب جو ہے نا جو گرمیوں میں جب عقل بعدی بعد پڑھیں گے بعد میں حدیث میں کہ یا اللہ وہ جو ہے نا مجازن ہے یا حقیقتاً ہے، اس کی علیحدہ بات ہے، اس کی علیحدہ بات ہے. کہ جو شکایت کی جو ہے نا کیا مجازن ہے، کیا حقیقتاً ہے، ظاہر پر ہے یا جو ہے نا کچھ اور پر ہے، اس کی تفصیل ہے. جی، تو یہ بیان کرنا آپ کے لیے مجھے کچھ فائدہ مند نہیں نظر آ رہا. تو خیر، تو انہوں نے جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ اجازت مانگی 2 نفس کی. دو جو ہے نا یہ اسے سانس کہتے، نفس کہتے ہیں. اسے کیا ہے؟ تنفسا،
تو سانس نکالنے کی ایک گرمی میں ایک سردی، تو وہ جب اندر کی طرف سانس لیتی ہے، اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو وہ جہنم جو ہے نا ٹھنڈی ہو جائے، اور اس کی وہ باقی ٹھنڈک جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہے، ٹھنڈک جو ہے اس کی گرمی جو ہے نا بند ہو گئی نا، جب گرمی، حتیٰ کہ ہے کہ سورج کی گرمی بھی وہ جو ہے نا وہ جہنم سے ہے، سورج کی گرمی بھی جہنم سے ہے، تو وہ جب سانس اندر لیتی ہے تو اس کی جو ہے نا گرمی کا بند ہو گیا اس نا، اور جو ہے نا سردی جو ہے باہر نکل آئی، اور جب باہر نکالتی ہے، جب باہر نکالتی ہے تو گرمی تیز ہو جاتی ہے، تو گرمی تیز ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے نا یہ جو ہے کیا نام ہے، وقت مناجات کا نہیں ہے، وقت مناجات کا نہیں ہے، اس لیے اسے جو ہے نا تاخیر سے پڑھو، تاخیر سے پڑھو۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں ظہر جو ہے نا وہ پہلے وقت میں ہے، اور جمہور کہتے ہیں کہ سردیوں میں جلدی کیا کرو اور گرمیوں میں دیر کیا کرو، گرمیوں میں دیر کیا کرو، اس کی دلیل کیا ہے آگے انشاءاللہ آئے گی۔ نعم، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال تو یہ جو حدثنا ہے ابراج جو ہے نا عند الجمہور جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ مستحب ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ابراج جو ہے نا یہ واجب ہے، یہ ابراج جو ہے نا واجب ہے نا۔ قال اور حدثنا غندر پھر ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ میں عرض کرتا جاؤں، ذہن میں آ رہی ہے، سنن ابی داؤد میں ہے غالباً، اور بعض جاننے کے جو ہے نا کانا قدر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم، وہ تھا ہے نا الظہر فی الصیف ثلاثۃ اقدام الی خمسۃ اقدام، ثلاثہ اقدام الی خمسۃ اقدام، تو قدم جو ہے وہ طول کے 7ویں حصے کو کہتے ہیں، طول کے 7ویں حصے کو کہتے ہیں، تو اس سے یہی مراد ہو گیا، یعنی اس کا ظاہر جو ہے نا اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ جو ہے نا نماز جو ہے ظہر کی اسے تاخیر نصف، گرمیوں میں نصف اخیر میں پڑھنی چاہیے، نصف اخیر میں پڑھنی چاہیے، واللہ اعلم بالصواب۔ نعم، قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال تو انہوں نے اجازت لی آذان دینے کی، ارادہ ہی یؤذن الظہر، ارادہ ہی کہ آذان دینے کی اجازت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں، ابرد، ابرد یعنی دیر کرو تاکہ ٹھنڈی ہو جائے، گرمی کا جوش ختم ہو جائے، گرمی کا جوش کم پڑ جائے، گرمی کا جوش کم پڑ جائے، جب گرمی کا جوش کم پڑے گا تو ابرد میں داخل ہو گیا نا۔ وقال شدة الحر من فيح قال جهنم ثم اراد ان يؤذن، دوسری دفعہ، فله، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال له ابرد، کہ کچھ جو ہے نا ٹھنڈی ہونے دو گرمی کی شدت کو، اور ایک روایت میں تیسری دفعہ بھی آیا ہے، ایک روایت میں تیسری دفعہ آیا ہے، تیسری دفعہ کے بعد پھر اس نے آذان دی، پھر اس نے آذان دی نا۔ وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فقال له ابرد، فقال له ابرد حتى رأينا في التلول، حتى رأينا، في التلول حتیٰ کہ ہم نے دیکھا تلول، ٹیلوں کا، یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے جو ہوتے ہیں نا ریت کے، چھوٹے چھوٹے ریت کے، بس حتیٰ کہ جو ہے نا ہم نے کیا، ٹیلوں کا سایہ جو ہے نا آدھا وقت گزرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے، آدھا وقت گزرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ صراحتاً دلیل ہے اس بات کی کہ نماز ظہر جو ہے وہ تاخیر کی، نماز کے ظہر کی تاخیر پر دلالت کرتا ہے، نماز ظہر کی حتیٰ رأینا فی الطلوع دی، تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کا سایہ جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کا، جب سورج بالکل یوں ہو جائے مغرب کی طرف زیادہ، تو پھر ٹیلوں کا جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کا جو ہے نا وہ سایہ نظر آتا ہے نا۔ کالا، وبه قال فقال حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فی جہنم، من فی جہنم، کہ گرمی کی جو ہے نا شدت گرمی کی وجہ سے جو ہے یہ فی جہنم ہے، اور فی کا معنی عرض کر چکا ہوں، شدت اور جو ہے نا زیادتی۔ اذا اشتد الحر، جب گرمی زیادہ ہو جائے، فابردوا بالصلاۃ،
بس تم ٹھنڈا کر کے پڑھو نماز کو، یعنی اس مؤخر وقت میں جس میں اس کی گرمی میں، اس کی تیزی میں، اس کی شدت میں کمی ہو جائے، اس کی شدت میں کمی ہو جائے، تو وہ جو ہے نا، وقال ابن عباس تتفیع اے تتمیل، جیسے قرآن شریف میں آیا ہے تتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم، نعم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز جو ہے کیا نام ہے، یسجد للہ ما فی السماوات غیر ذوی العقول اور من فی السماوات ذوی العقول بھی، اور پھر یہ درختوں کا یہ سایہ جو ہے یہ جو ہے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، سجدا للہ۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ صراحتاً یہ حدیث تاخیر پر دلالت کرتی ہے، تاخیر پر دلالت کرتی ہے۔ نعم، باب وقت واللہ الظہر عند عالم الزوال۔ بالصواب، اللہ عالم۔ تو اس تاخیر صلاۃ ظہر جو ہے نا شدت حر میں، یہ صرف احناف نہیں ہے، امام احمد رحمہ اللہ، احمد بن حنبل بھی ان کے ساتھ ہیں، اور امام اسحاق بھی ایک ساتھ ہیں، اور ایک بات ہے وہ گھر میں نہیں کہتا پھر نکل جائے گی، اس لیے ہاں جی، کہ بعض جگہوں پہ جہاں اول وقت پہ، ایک بات کہہ رہا ہوں، اشارتاً کہہ رہا ہوں، جہاں اول وقت بس زوال ہوا تکبیر شروع ہو گئی، اذان شروع ہو گئی، اس میں گزشتہ سال ایک تھوڑا سا مناقشہ ہوا بین الاحناف وغیر ذالک، تو پھر کچھ عرصہ جو ہے نا وہی تاخیر والی اذان ہوتی رہی، پھر دوسرے حضرات جو ہے نا وہ غالب ہو گئے، پھر دوبارہ لوٹائی گئی، پھر دوبارہ اسی وقت پہ آ گئے، ورنہ جو ہے وہ اس کو اذان اور کچھ عرصہ جو ہے وہ تاخیر بھی شروع ہو گئی تھی، جو سمجھنے والے ہیں سمجھ گئے، جو نہیں سمجھتے اللہ۔ نعم، باب وقت الظہر عند الزوال۔ وقال جابر نعم، رضی اللہ عنہ كان قال النبی، وقت الظہر عند الزوال، اس میں غرض یہ ہے کہ ظہر کا ابتدائی وقت بتلانا ہے، اور یہاں آخر وقت کا ذکر نہیں، اس لیے کہ اگر آخر وقت کا ذکر فرماتے تو حدیث جو امامت سیدنا جبریل علیہ السلام والی ہے وہ ذکر کرتے، وہ ذکر کرتے، لیکن وہ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شرطوں پر پوری نہیں اترتی، پوری میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، تو اس لیے جو ہے نا ذکر نہیں کیا، اس لیے تو یہ صرف جو ہے نا ظہر کا جو ہے نا وقت کی بدایت کا بتایا، وقت کی بدایت کا بتایا۔ نا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة وبه قال حدثنا، بالحاجرہ، نعم، وہ حاجرہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ واجرهم حجرا جلیلا، شدت ظہر جو ہے شدت حر کی وجہ سے لوگ باہر نکلنا چھوڑ دیتے تھے، باہر نکلنا چلنا پھرنا چھوڑ دیتے تھے، اس لیے ظہر کو جو ہے نا وہ حاضرہ بھی جی۔ نعم، وبه قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى خرج الظهر۔ حين زاغت الشمس، جب سورج ڈھلا، سورج خط استوا سے دوسری طرف آیا، فصلى الظہر، نعم، تو آپ سے نماز ظہر کی بڑی، فقام علی المنبر، تو آپ سے ممبر پر تشریف لے گئے، فذکر الساعہ، اور قیامت کا ذکر فرمایا، یسألونک عن الساعة ایان یسألک الناس عن الساعة قل علمها عند ربی، قل انما علمها عند ربی فی کتاب لا یجلیها لوقتها الا هو۔ نعم، فذكر الساعة وذكر ان قال فيها امورا عظاما، فان فيها امورا عظام، بہت سے جو سے امور ہوں گے، ثم قال، نعم، من احب ان يسأل عن شيء جو آدمی فليسأل، تم میں سے پسند کرتا ہے کہ مجھ سے سوال کسی چیز میں کرے، فَلْيَسْأَلْ، وہ اب سوال کر سکتا ہے، فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، تم کوئی سوال مجھ سے ایسا کوئی بھی نہیں ایسا نہیں کرو گے جس میں میں سب کا جواب، الا اخبرتکم، معنی جو بھی سوال کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، اس کے بارے میں خبر دوں گا، ما دمت فی مقامی ھذا، ما دمت، ہاں، میرے پیارے دوسرے چلے گئے کہ نبی عالم الغیب ہے، دیکھو یہ دلیل ہے، دیکھو یہ دلیل ہے، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ علم غیب خاصہ اللہ کا ہے، میاں ہم نہیں کہتے، ہم اللہ کا کلام فرماتا ہے،
عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یعلم ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو عالم الغیب والشہادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت وما مسنی السوء وما مسنی۔ صحابہ شہید ہو گئے یا نہیں؟ قرآ شہید ہوئے؟ قنوت نازلہ پڑھی گئی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہو تو جان بوجھ کے ذبح کروایا؟ یہ جو وقت آیا تھا اور لے گیا اور انہوں نے سب کو شہید کرا دیا، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو مسئلہ بنا عفق کا، کتنی عرصہ گزرا، کتنی تکلیف میں دن گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیقہ محبوبہ تھی یا نہیں؟ اور عفیفہ محبوبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر خدا نہ خواستہ کسی کی جو ہے نا، کسی کی بیوی پہ جو ہے کوئی تہمت لگ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا۔ ہمارے ہاں محاورتاً کہتے ہیں اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں محاورتاً کیا کہتے ہیں کہ یار اس پہ ایسا پہاڑ ٹوٹا ہے غم کا، اس بیچاری کو جو ہے نا، یہ تو کہیں منہ دکھانے کا قابل نہیں رہا، اس کی تو جو ہے نا نیندیں بھی حرام ہو گئی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ کتنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پھر جب تک جبریل السلام نہیں آئے اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ کرب میں کتنی دن گزارے، اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں، الاخری تفصیل میں نہیں جاتا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منہم، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاری تھی اور اللہ کو بھی۔ ان کی پاک دامنی کے لیے کتنی آیتیں نازل فرمائیں، کتنی آیتیں نازل فرمائیں، اور قیامت تک یتلا، قیامت تک۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو پھر مسئلہ تھا کوئی؟ میاں یہ جو ہے علم یہ جو عرض وقتی تھا، عرض ایک ہے بلا اسباب جاننا، بلا تو انسان جو ہے نا ان کی ذات متناہی ہے، اس لیے بلا اسباب جاننا اس کا متحمل یہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات گرامی غیر متناہی ہے، ان کی شان ہے علم غیب جاننا، یہ خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ خاصہ ہے۔ اور اگر اس میں بیٹھ جائیں تو 10 حصے چاہیے، دلائل ہیں سارے، احادیث میں بھی قرآن میں بھی۔ تو یہ جو ہے یہاں سبب جو ہے وہ وقتی تھا، یہاں علم غیب ہے جو بلا اسباب آئے، جو بلا اسباب، جو صرف جو ہے نا ذات غیر متناہی کی شان ہے، اور انسان جو ہے وہ تو متناہی ہے، اس کا تحمل نہیں کرتا۔ یہاں سبب کیا تھا؟ سبب کے ساتھ تھا، اور پھر اس کا مثال ایسی ہے جیسے معراج کی رات کی صبح، جیسے قریش مکہ اکٹھے ہوئے، جب سنا کہ اچھا بھاگ کے گیا آدمی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی رات کے کچھ حصے میں مکہ شریف سے چلے اور بیت المقدس پہنچے اور وہاں امامت میں آدمی کرے، نماز پڑھے اور آ جائے؟ نہیں، کہ یہ تمہارے دوست نے کہا، کہ میں مانتا ہوں، اس لیے کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی میں بعض خبروں کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں سنا تھا، انہوں نے کہا اگر انہوں نے فرمایا تو حق کا۔ اب ان کی کمیٹیاں بن گئی، چلو بھی دیکھتے ہیں، اب امتحان لیتے ہیں، بلاؤ پرانے بوڑھے کو، فلاں بوڑھے کو بلایا گیا جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے آپ حضرات کو کتنی عرصہ ہو گیا اس مسجد میں نماز پڑھنے میں، مسجد اثر میں؟
5-6 مہینے ہو گئے، 4 سال ہو گئے. کون کہتے 4 سال؟ کتنی کھڑکیاں ہیں مسجد کی ہال کے اندر؟ بتاؤ میرے پیارے. کتنی پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ کتنی ٹیوب ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں؟ دیکھو 4 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑکیوں کا. تو انہوں نے بوڑھوں کو بلایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے. اللہ تعالیٰ نے حجابات کا اٹھنا کل یعنی ماضی میں یہ ماورا عقل تھا، خلاف عقل نہیں. یہ کیا تھا؟ آج ماورا عقل ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے آپ جو ہے نا کہاں سے کہاں جو ہے نا. اور اگر یہ سوال جو ہے ان سے کریں اور یہ موبائل نکال کے باہر سے کوئی سوال کرے تو یہ موبائل لے کر یوں گرنا شروع کر دے تو سامنے اتنی لائٹیں بھی بتا دیں گے میرے بھائی، اور پنکھوں کی تعداد بھی بتا دیں گے. کتنی الماریاں ہیں وہ بھی بتا دیں گے کتابوں کی. سمجھ گیا یہ نہیں؟ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اجابات فرمایا. سنو پھر پیارے، دیکھو کتاب میں، دیکھو میرے چاند کتاب میں، قالا ما دمت فی مقامی ھذا، یہ عرض وقتی تھا. ما دمت فی مقام یہ عرض وقتی تھا. آگے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا مجھے بہشت اور دوزخ بھی دکھائی گئی نماز میں، ہے حدیث میں یہ نہیں. اور کسی کا ذکر کیا کہ وہ یجرو، وہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا کیا نام ہے جس وجہ سے وہ جہنم گیا وہ اس کو بھی کھینچ کے چل رہا تھا. تو یہ عرض وقتی تھا، یہ وقت عرضی تھا. اس لیے غیب، علم الغیب خاصہ اللہ کا ہے. علم الغیب خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اس میں ایک اشکال دے دیتے ہیں، بس وقت جو ہے نا بس پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہوں. مولوی صاحب نئی ٹیکنالوجی میں رحم میں پتہ ہو جاتا ہے ایکس رے اور جو ہے کیا نام ہے وہ دوسرا کیا ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے کہ بھائی یہ بیٹا ہے یا بیٹی. آپ کیسے کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ؟ میاں صرف وہی نہیں ہے اشقی ام سعید، کہ وہ جو ہے نا اس کی زندگی شقی والی ہے یا سعید والی ہے. اَيَخْرُجُ حَيًّا أَم مَيِّتًا؟ یہ چیزیں جو ہے معلوم ہیں آپ کو. الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے، اس کا رزق بتاتا ہے، اس کی اجل بتاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے. اس لیے کہ 4 مہینے کے بعد جب روح پھونکا جاتا ہے تو اس وقت شقی ام سعید فرشتہ اجازت لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھا جاتا ہے. سمجھ گئے کہ کچھ؟ تو اس لیے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ نعم. تو یہ میرے پیارے ما دمت فی مقامی ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں یہاں ہوں. اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرما رہے ہیں، دیکھ کے ان جو قریش کے سرداروں کے تھے بیت المقدس کے بارے میں بتایا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیے اور سب کر دیے. اور اسی طرح نجاشی کی جب حبشہ میں وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ہے نہیں؟ اور اس وقت احناف کے ہاں وہ یہی ہے کہ رفع حجاب ہو گئے تھے اور اس کی نعش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک کے سامنے تھی. اس لیے یہ خاصہ تھا، خاصیت تھی. ہمارے ہاں دعا ہے، ہم بالطبع نماز جنازہ غیبانہ پڑھ لیتے ہیں. اور ان نماز جنازہ غیبانہ پڑھنے کی دلیل صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا نجاشی پہ نماز جنازہ پڑھی تھی. تو وہ سارے رفع حجابات تھے، رفع حجابات تھے نا. اور یہ عرض وقتی ہوتا ہے، یہ عرض وقتی ہوتا ہے نا. اور چلو اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یا ساریہ الجبل الجبل، یا ساریہ الجبل، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے وہ معرکہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اور آواز جو دی، آواز وہاں پہنچی کہ نہیں؟
تو میاں یہ اللہ تعالیٰ نے جسے کشف اور الہام کہتے ہیں، کشف اور الہام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دے دیتا ہے. اور اس میں میرے پیارے ایک شرط ہے مجھے، جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، کہ سب سے پہلے کھانا حلال، مشکوک کو چھوڑ دیں، بھوکے رہیں، مشکوک چیز نہ کھائیں، مشکوک چیز نہ کھائیں. اور اسی طرح پہننا بھی حلال، پینا بھی حلال. اور وہ تو آپ کو بھی کشف اور الہام ہوگا. اور یہ بھی کشف کا واقعہ سنا دوں تو وقت ختم ہو جائے گا بس. حضرت لاہوری نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرکزہ، ان کے دور کا ایک آدمی یہاں حضرت کاندھڑی نور اللہ مرکزہ کے درس میں آتا تھا، بوڑھا تھا. اس نے خود سنایا، میں نے بذات آواز سے ہم سے خود سنا. اس نے کہا کہ ہمارے گھر بریانی آئی بہت شاندار، اس میں نیزے بھی تھے اس میں. تو میں نے کہا کہ بھئی اچھی چیز ہے، ہم نے نہیں پکائی تھی، یہ میں حضرت کی خدمت میں پیش کروں. کہ میں وہ بریانی کی پلیٹ لے کر حضرت لاہوری نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں پیش کی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے یوں ایک لقمہ اٹھایا اور منہ کے قریب فرمایا، پھر واپس پھینک دیا، فرمایا مجھے اس سے زنا کی بو آوے. اب اس نے کہا کہ طبی طور پہ مجھے بڑا غصہ چڑھا، میں کتنی عقیدت محبت سے لایا ہوں اور یہ میرے گھر والوں کو تہمت لگا رہے ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا ہم نے گھر والوں نے پکایا کہاں سے آیا، اس کو پتہ نہیں تھا. کہ میں نے وہی، اور اس کا لفظ تھا کہ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے یہ پلیٹ اٹھا کر میں حضرت کو مار ہی دوں کہ بھئی آپ میرے گھر والوں کے الزام لگا رہے ہیں، میں آپ کے لیے جو ہے نا بریانی لایا ہوں. حضرت نے یوں لقمہ یوں لیا اور منہ میں نہیں ڈالا، یوں قریب کر فرمایا مجھے اس سے زنا کی بو آ گئی. یہ کہتا ہے کہ میں غصے میں گھر چلا گیا. جب گھر پہنچا تھوڑا سا میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا کھانا دے. اب انہوں نے مجھے کھانا دیا، وہ بریانی نہیں تھی. میں نے کہا بریانی کیوں نہیں تھی مجھے؟ کہیں وہ ہم نے نہیں پکائی، ہمارے ہمسایوں نے بھیجی تھی. کہ مجھے شاک لگا ذہنی. میں وہاں سے نکلا اور اسی ہمسایوں کا دروازہ کھٹکایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ کے ہاں بریانی پکئی تھی، ایک پلیٹ اور دے دے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں پکایا تھا، ہمارے گھر میں فلاں سے آیا. اور تیسری یا چوتھی جگہ وہ اس جھنڈے والی کی تھی، اس نے نیاز پکائی تھی. کوئی سمجھ گیا کہ نہیں؟ وہ جھنڈے جس نے نیاز پکائی تھی، نظر اللہ و نیاز حسین، اس نے پکائی تھی. تو ہمسایوں نے رواداری میں، ہمسائیگی داری میں وہ لے لی، لیکن طبیعت میں نفرت تھی، نہ خود کھائی نہ بچوں کو کھلانے دی. انہوں نے دوسرے میں گھر بھیج دی. انہوں نے پھر جو ہے نا اسی طرح وہ کہہ گیا. میں پھر واپس آیا اور حضرت نور اللہ مرکزہ کی قدموں میں قدمیں پڑھ کر حضرت مجھے معاف فرما دے. حضرت فرمایا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی یہی جس وقت میں آپ نے یوں اٹھایا تو مجھے غصہ آپ پہ آ گیا تھا، اس وقت جی چاہتا کہ میں مار دوں کہ آپ میرے گھر والوں کو تہمت لگا رہے ہیں. میں تو جانتا ہوں میرے گھر والے پاک دامن ہیں. تو میاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کشف اور الہام اللہ اپنے پیارے بندوں کو دیتا ہے. اس میں بہت سے واقع ہے. ھذا والباقی باقی انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم. اللہم انفعنا بما علمتنا